نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. میں یکے بعد دیگرے مولانا سے کچھ سوال کروں گا، انشاءاللہ العزیز مولانا اس کے شافی جواب آپ تک پہنچائیں گے. مولانا صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں جواز صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے اور اس حدیث کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بھی کی ہے. حدیث کا سینیریو کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حضرت بی بی حفصہ کے پاس بیٹھے تھے اور کوئی بات کر رہے تھے. یکدم وہ کھڑے ہوئے اور ان کے کمرے سے باہر نکل گئے. تو حضرت حفصہ نے ان کے پیچھے گئیں اور ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ مجھے بتائے بغیر باہر نکل گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کا ایک قول یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں اپنی بیٹی کے پاس بھی نہ بیٹھو. میں پریشان ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. کیا اسلام میں باپ بیٹی کمرے میں نہیں بیٹھ کر بات کر سکتے؟ اور دوسرا یہ کس کتاب کا حوالہ ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی نے جس روایت کے بارے میں پوچھا نا، اب یہ کس کتاب میں اور کیا اس کا حال ہے، یہ تو انہیں چاہیے پوچھنا کہ جو ٹی وی پر بیان کر رہا تھا وہ اس سے پوچھتے کہ یہ کس کتاب میں. مگر یہ بات بالکل غلط، دین کے خلاف ہے بات. اللہ کے رسول نے صرف منع کیا کہ ایسا آدمی جس کے ساتھ اس عورت کا اسلام میں نکاح جائز ہے کبھی بھی، جو غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جبکہ کوئی محرم پاس نہ ہو، پھر تیسرا شیطان ہو. محرموں کے لیے اگر کہہ دیجیے باپ بھی نہ بیٹھے بھائی نہ بیٹھے تو زندگی حرام، جینا حرام ہو جائے. بالکل بناوٹی باتیں اور جھوٹے قصے ایسے بنا کر ایک طرف بالکل فحاشی روریانی ہے وہ پھیل رہی ہے، ایک طرف ایسے جو دین کو نا بالکل ایسا پیش کرتے ہیں کہ ساری دنیا توبہ کرے کہ پھر تو گھروں میں رہنا ہی حرام ہو جائے. تو یہ قصہ بالکل جھوٹا ہے. کوئی نہیں حضرت حفصہ کے پاس اٹھ کر گیا، نہ کوئی حضور نے فرمایا باپ بھی نہ بیٹھے. کرنے کی بات ہے. اللہ نے تو قرآن مجید میں بیٹا جن رشتوں کے سامنے کہا کہ عورت اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ ظاہر کر سکے، صرف نہیں سادہ نہیں زینت، ان میں گنا کہ اس کا باپ ہے، بیٹے ہیں، ماموں چچا سارے سب گن دیے. سورہ میں دیکھیں آپ، لا یبدین زینت اللہ، ان کے سامنے پوری زیب و زینت. پھر بھی کوئی حرامیت ایسے لوگوں کے تو علاج ہی کوئی نہیں. یہ ایسے پیدا ہوتے رہتے، کبھی کبھی کوئی شیطان حرامی، ورنہ دین بھی جاتا ہے، عقل بھی چاہتی ہے کہ اس سے زیادہ کون سا رشتہ قابل احترام ہے. بیٹی ہے آپ کی. تو شاذ و نادر باتیں جو ان کو لے کر قانون نہیں بنانے چاہیے. تانگ نہیں کرنا دین بالکل جائز ہے. باپ بیٹا سارے بیٹھے. جی شہزاد صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں، علامہ البانی صاحب کی کچھ روایات کو سعودی علماء نے غلط بھی کہا ہے. اب میرے سامنے یہ سوال درپیش ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ البانی صاحب کی بات کو مانوں کہ جن کو انہوں نے صحیح کہا، یا سعودی علماء کی بات کو مانوں. اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. اس میں شہزاد صاحب کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بن سکتا. یہ تو دیکھیں گے نا کہ البانی صاحب نے کیوں صحیح کہا اور جو اس میں کمزوری ثابت کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، وہ کیوں کہتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے کسی بارے میں علامہ البانی سے کوئی چیز رہ گئی ہو، مگر یہ نہیں کہ سعودیوں نے اب کہہ دیا تو رد ہو جائے گی. سعودیوں کا بھی دیکھیں گے تو ان کے پاس کیا، اگر ان کی باتیں بھی کمزور ہوگی چھوڑ دیں گے، علامہ البانی صاحب کی مانیں گے. اور علامہ البانی کی تحقیق میں کوئی خامی رہ گئی اور بعد میں علماء کو پتہ چل گیا، جیسے ہمارے حافظ بحر دہی صاحب بھی کئی چیزوں کی نشاندہی کرے، تو کوئی بات نہیں. خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں اتنے نیک تھے کہ اگر کسی طالب علم نے بھی توجہ دلائی نا کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں، تو انہوں نے کتاب میں بھی لکھ دیا کہ اس کو بدل دو، اور ساتھ ہی لکھا کہ میں اس طالب علم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی. وہ ایسے نہیں تھے ضد کرے، مگر ادب سے بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ یوں ہیں یوں ہیں. مانے کہ وہ عالم تھے اور بہت خدمت دین کی انہوں نے کی ہے. صدیوں بعد یہ تخریج کا فن جو اس کو زندہ کیا کہ حدیث کہاں ہے، اس کا حال کیا ہے. بہت محنت کی، ورنہ چھوڑ بیٹھے تھے کہ جو لکھ گیا صحیح غلط اس پر جمے. انہوں نے کہا نہیں، نئے سرے سے جانچو کتنی ہیں جن کو تم صحیح کہہ رہے ہو مگر وہ ضعیف ہیں. کوئی ضعیف کہہ رہے اس کے دوسری کتابوں میں مل گیا شواہد اور گواہ، وہ ٹھیک ہی. بہت کام کیا انہوں نے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ، کتنی جلدی. اور اب اور بھی آ رہی ہیں آپ.
تو بات جو ہے نا وہ کسی قاعدے قانون سے طے ہوگی نا، ایک نہیں بن سکتا کلیہ۔ جی ایک سوال آیا ہے کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، کمرے میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ یہ بچے کو چاہیے کہ کوئی نشان دے کر کہ یہ روایت کوئی بیان کرے نا کہ علامہ البانی کہتے ہیں صحیح، وہ کہتے ہیں، پھر کوئی دیکھے نا کہ کیا بات تھی۔ اس طرح گوڑ موڑ باتوں کا کیا ہے؟ صحیح۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، کمرے میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، وہ وہاں پر پیشاب کر دیتا ہے، پوچھنا یہ ہے وہاں کپڑا گیلا کر کے صاف کرنے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کتنی عمر تک بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے؟ بچے کا پیشاب جو حدیث پاک میں ہوتا یہی ہے کہ جب تک اس کا دودھ پر صرف گزارا نہ، کھانا نہیں کھانا شروع کیا، اس وقت تک اس کا پیشاب جو نا اس کے بارے میں رائے تھی کہ کسی جگہ ہے بھی تو چھینٹے طرح دے دو، کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ خوراک شروع کر دے روٹی وغیرہ، پھر دوسرے آدمی کی طرح یہ پہ لیجیے، تو کپڑا اگر گیلا کر کے وہاں پھیر دیا جائے نا تو فرش وغیرہ پاک ہی پاک، نماز پڑھیں۔ جی مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم سے یہاں ہجرت جو کی۔ ہے کہ جہاد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ بھی معقول نظر آتا، کیونکہ زندگی کے سارے حالات پر عالم کی نظر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جو باپ اور ماں اس کو ہر وقت سنبھالتے ہیں نا بچے کو، ان کو چھینٹوں چھوٹوں کی ضرورت نہیں، ان کے لیے پاک ہی پاک ہے پیشاب بچے کا۔ جس نے کبھی کبھی اٹھایا نا اس پر کیا تو پھر یہ بات ہے کہ اگر وہ صرف دودھ پر چھینٹے دے لے، اگر خوراک شروع کر دی دھو لے، یہ حکم اس کا جس نے کبھی بچے کو پیار سے اٹھایا۔ جو بیچارے حق سے سنبھالتے ہیں، دائی ہے یا ماں یا باپ ہے، ان کی کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ اس کے لیے نا بڑی اچھی رعایت دی اور دانائی کی بات ہے کہ ہر وقت وہ کیا کپڑے دھوتے رہے، بیمار ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم سے ہجرت کی اور ان کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا، جب اللہ کا حکم ہو گیا تھا تو پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ نہیں، حکم کوئی نہیں ہوا، حکم ہو جاتا نا کہ ان پر عذاب آئے، پھر کیوں ٹالنا تھا؟ پھر بے شک توبہ کرتے رہے، پھر نہیں عذاب ٹالتے۔ یہ تو مرزا غلام القادیانی نے یہ چیز بیان کی نا، اس کے فائدے کی تھی کہ مولویوں کی غلطیوں کو اس نے سنبھال لیا کہ جب کوئی پیش گوئی کی وہ بات سچی نہ ہوئی، تو اس نے کہا یار حضرت یونس کی پیش گوئی غلط نکلی، انہوں نے کہا تو قوم پر عذاب آئے گا، نہیں آیا، ٹال گیا تو معافی۔ اس لیے میں نے بھی کہا تھا کہ یہ فلاں آدمی مرے گا اتنی مگر وہ ڈر گیا، توبہ کر لی، یہ عذاب ٹال گیا، بہانے بنا لے اپنے جھوٹ کو چھپانے۔ تو یونس علیہ السلام نے کوئی نہیں کہا تھا کہ اتنے دن بعد عذاب آئے گا، نہ کوئی اللہ نے کہا تھا، ورنہ عذاب کیوں ٹالنا تھا؟ جو مولوی ملا یہ لکھے تفسیروں میں تو جھوٹے کذاب ہے، اللہ اگر کہہ دیتا ہے اتنے دن تک عذاب آئے گا اور نبی اعلان کرے گا کیوں ٹالتا؟ یونس علیہ السلام کی قوم کی رب نے تعریف کی، فکرہ ترجمہ کریں، مولوی صاحب بھی غلط ہو گئے، سارے ترجمے ہی غلط کر دیے۔ وہ تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا، باقی قوموں نے کیوں ایسا کیا کہ وہ بھی ایمان لے آتے تاکہ ان کو ایمان نفع دیتا۔ یہ کہتے ہیں نہیں یہ استثناء اور قوموں کو نہیں، یونس علیہ السلام کی قوم کو نہیں، وہاں تو اللہ کہتا ہے باقی قومیں بھی کیوں نہ ایمان لائیں کہ ان کو بھی ان کا ایمان نفع دیتا۔ وہ کم وقت نہیں لائے، یہ ایمان لے آئے، وہی عذاب نہیں آیا تھا، نہ کوئی بات تھی، آنا تھا نا۔ اگر نبی کو نہ ماننے پر جمے رہتے تو تباہ ہونا ہی تھا، جیسے اللہ کا کرم، مگر یہ سنبھل گئے۔ یہ قوم ہے جو سنبھل گئی کہ یونس علیہ السلام جب غصے سے نکل گئے، ابھی اجازت نہیں تھی ہجرت کی مگر وہ کر گیا، غصے سے نکل گیا کہ نہیں مانتے میں کیوں یہاں کھا، تو یہ ان کی غلطی تھی، ابھی حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے غلط کیا کہ ہجرت کیوں کی، اللہ نے پکڑ لی۔ یہ قوم پر ابھی عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، آنا تھا اگر نبی وہاں ہی رہتا اور نہ مانتے، مگر وہ نبی کے نکلنے پر کانپ کہ اللہ کا نبی یار ہم میں ہوتا تھا، ہم نے بازی توبہ کر کے اللہ نے عذاب ٹال دی۔ وہ عذاب آیا ہوا نہیں چلا، جو آنا تھا نا اگر جمے رہتے، اس کی بات ہے کہ اگر اسی طرح وہ کافر رہتے تو عذاب آنا تھا، مگر یہ سمجھ گیا۔ اللہ نے وہاں یہ بات کہی کہ دوسری قوموں کو بھی چاہیے تھا کہ ویسا ہی کرے، مگر وہ نہیں کم وقت بات ہے۔ جی مولانا صاحب ہمیں ایک جگہ سے سوال موصول ہوا ہے کہ خلیجی ممالک میں گندا پانی کیمیکل کے ذریعے صاف کر کے گھروں کو بھیجا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہوتی، آپ فرمائیے کیا ایسے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ گندا پانی؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں پانی گندا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی پانی کو دوبارہ سے کیمیکل ڈال کے اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، پہلے سے جو استعمال شدہ پانی ہے،
اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ گھروں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، یہ ری سائیکلنگ اس کی ہوتی ہے، تو کیا ایسا پانی اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے؟ یہ نئی ایجادات ہیں، نئے دور کی چیزیں ہیں، نئے دور جی۔ مگر اس پانی میں بیٹا کیا پاک ہونا، اگر پیشاب کو کسی کیمیکل سے کر رہے ہیں کہ اس میں بدبو وغیرہ نہ ہے تو پیشاب اب پاک تو نہیں ہو جائے۔ جیسے یہ پانی جب ناپاک ہو گیا، بو اور اس کا مزہ وغیرہ سب بدل گیا، تو اب کیمیکل وغیرہ سے اس کو اگر صاف کر لیا تو اور چیزوں میں استعمال کریں، مگر وضو اور پینے کے کام میں تو نہیں بات ٹھیک لگ رہا۔ ظاہر ہے ایسا پانی پینا بھی ٹھیک نہیں، استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں، کپڑے دھونا یا دوسری چیزیں نہیں، وہ پلیز وہ مولانا پھر پانی جو ہے وہ پھر بالکل ناقابل استعمال ہی ہوا نا۔ ناقابل استعمال ہے، یہ کھیتیاں وغیرہ سارے کاموں میں چار جانوروں کو پلائیں، کھیتیاں کریں، اور چیزیں جو نا مشینیں وغیرہ دھوئیں، سب کاموں میں لائیں۔ ٹھیک، نہیں اس میں کوئی شے نہیں رہتی، اب اللہ تعالیٰ کیسے لے جاتا ہے پاک، کوئی چیز اس میں نہیں ہے، قدرتی طور پر سب کچھ، سب پلیدی وغیرہ یہیں چھوڑ جاتے۔ مولانا صاحب ایک سوال ہمیں یو کے سے موصول ہوا ہے، عابد بھائی پوچھتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا جائز ہے یا سنت ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ گردن کا مسح بدعت ہی ہے، یہ گردن پر جو ہاتھ پھیرتے ہیں نا وضو میں، یہ بالکل اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں، نہ یہ کوئی صحابہ کا عمل ہے، یہ غلط ہے، کچھ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی روایت نہیں اس کی، بس سر کا مسح کرو، کانوں کا، دو چیز، سر قرآن میں آ گیا، سر کا مسح کرو، کان حضور نے شامل کر دیے کہ کانوں کا مسح کرو، کان کا مسح کی یہ انگلی جو ہے نا انگوٹھے والی، اس کو کان میں داخل کرو، اور جیسے جیسے یہ گھومتا جاتا ہے نا کان، اس طرح ہی گھماتے آؤ ادھر سے، یہاں اینڈ کرو، یہ انگوٹھے رکھتے ہیں، بس سر کا مسح اور یہ کان، یہ گردن کا مسح جو ہے نا یہ بدعت نہیں کر رہا، یہ چھوڑ دیں پیچھے گردن پھیلاتے کوئی چیز۔ جی، ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب پرفیوم میں عمومی طور پر الکوہل ڈالی جاتی ہے، برائے کرم مجھے بتا دیں کیا اس الکوہل کو ہم اس پرفیوم کو اپنے جسم پہ چھڑک کر نماز ادا کر سکتے ہیں اور نماز ادا ہو جاتی ہے؟ اب یہ جھگڑے کی باتیں جو ہے نا، اس بارے میں جو لوگوں نے کہا نا کہ شراب حرام ہے مگر اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جو کہتے ہیں ناپاک کیوں، ہر ہے نشے کی وجہ سے پینا حرام، پیو نہ، باقی بدن کو ڈاکٹر ان کے لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے، آپریشن وغیرہ کرتے، ہمارے بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں۔ نجاست جو ہے نا خمر کی کہ شراب پلید ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کون سی دلیل ہے، کیوں پلید، عرق ہے، حرام ہے، حرام بالکل اب پی نہیں سکتے۔ اسی طرح کئی نشاور چیزیں افیون وغیرہ جیب میں ہم ڈالے رکھیں تو ناپاک ہو جائیں گے، کھانا حرام ہے۔ جی، بلال خالد صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ کی عموماً سیڈیاں سنی، بہت سے کلپ دیکھے، آپ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند کی بہت تحقیر کی، حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو انہوں نے کافر کہا۔ جس آدمی نے آدھی امت کو کافر بنا دیا، آپ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ اس کی کافر کہنے کو کس زمرے میں گنتے ہیں؟ میں بھی ان کے یہ نا تکفیر کے عمل سے بیزار ہوں کہ انہوں نے کیوں کرمگوں کو کافر کہا، مگر جیسے خود تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، میرے اس بچے کو بھی چاہیے کہ وہی بات اپنے ذہن میں اٹھائے کہ جن کو کافر کہا ان کا کیا حال۔ جب تھانوی صاحب سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار یہ ہمارا دادن ہے، اس کے جنتی ہونے کے لیے یہی فتوی کافر، جو ہمیں کافر کہا اس سے ہی بخشا جائے گا اگر اس کی نیت خراب نہیں، حسد اور دشمنی سے نہیں کہا۔ واقعی اس نے ہماری باتوں میں دیکھا کہ یار ان دیوبندیوں نے یا شاہ اسماعیل نے کیوں ایسے لفظ استعمال کی، کہیں بڑا بھائی کہہ دیا، کہیں چوڑا چمار کے الفاظ استعمال، اور کوئی بات نہیں آتی، حضور کا ذکر ہے، نبیوں کا، اور یہ ایسے الفاظ لکھ رہے ہیں۔ تو اگر غیرت دینی سے اور حضور کی محبت میں کہا تو ثانی صاحب خود کہتے تھے کہ یہ اس سے یار بخشا جائے گا کہ اللہ میں غیرت آئی مجھے کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں زبان ٹھیک درستی، اور ہم چھوٹیں گے کہ اللہ ہمارے ذہن میں اس کا کوئی وہم بھی نہیں تھا، جو مطلب ہے نہیں، ہم اپنی جان چھڑائیں گے مگر اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو نیت کی بات، بڑی پیاری بات حافظ لکھوی رحمۃ اللہ نے کہی
کہ ایک آدمی آیا، اس نے مسجد کے دروازے پر نا ایک کیلا گاڑ دیا۔ کیوں گاڑا؟ کہ کوئی آدمی آئے گا، اس کے پاس سواری ہوگی، نماز پڑھنا چاہے گا، وہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ یہاں اپنا گھوڑا گدھا باندھ لے گا، ثواب ملا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا یار کوئی ٹھوکر کھا جائے گا اندھیرے میں، اس نے وہ اکھاڑ دیا، اب اس کو بھی اجر ملے گا۔ ایک نے گاڑا، دوسرے نے اکھاڑا، ثواب دونوں لے گئے۔ اس لیے یہ فیصلے نہ کریں، باقی اس کا علم و فضلہ جو ہے اس کا انکار نہ کرو۔ جو نہیں پڑھتے، جو بندی بنے بیٹھے ان کو کیا کریں، برہ اس کے فتاویٰ پڑھیں، کتابیں، بہت عالم آدمی، بات جو ہے نا اس سے اختلاف لگا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ باتیں اس کی بات ٹھیک نہیں، جو بندیوں کی ٹھیک نہیں، اہل حدیثوں کی ٹھیک نہیں، مگر اس سے ان کا علم یا مرتبہ اس کا کیوں انکار کریں؟ ایک ساتھی مولانا پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست بہت زیادہ جاہل مغرور ہے، مجھے بتائیے اسلام میں ایسے دوست کے ساتھ میں کس جو قسم کا بات behavior میں نے کروں؟ خطبہ جمعہ نے کہی، اس کے مناسب ایک شعر یاد آ گیا جو مولانا عامر رضا خان مرحوم نے کہا، ایسی پیاری بات، خطبے کا اس کو حساب ذرا، گناہ ہے رضا کا حساب کیا، اے اللہ رضا کے حساب، گناہ کا کیا حساب تو کرے گا کہ کتنے گناہ، اپنا ہی ذکر کیا نا الحمدللہ، گناہ ہے رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے خدا تیرے عفو کا، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار۔ میرے گناہ جتنے مرضی ہوں لاکھوں سے بڑے، مگر تیرا کرم اور تیری رحمت جو ہے اس کا بھی کوئی اندازہ۔ گناہ ہے رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار۔ سینے کھلے کرو، جو اللہ قرآن میں کہتا نا کہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے اور یہ بھائی بھائی بن کر جنت میں رہیں گے۔ یہاں جھگڑے ہوتے رہیں گے، سر کاٹتے رہیں گے، وہاں بھائی ہوں گے کہ یار یہ بھی نیک تھا، میں بھی نیک تھا، اپنی اپنی سب کی نیچے نیک۔ یہ قتل کر رہے والے توبہ کر کہ دیکھتے ہیں شناختی کارڈ، یہ شیعہ ہے، یہ بڑے کیا کر رہے ہیں، ظالم، توبہ کرے۔ 1400 سال سے سب مسلمان رہ رہے ہیں، کیوں ایسے کام کر؟ یو ایس اے سے عظیم پوچھتے ہیں میرا ایک دوست بہت جاہل مغرور اور منافق ہے، ایسے دوست کے ساتھ میں کس قسم کا برتاؤ کروں جبکہ وہ مجھ سے ملنے سے بھی باز نہیں آتا؟ وہ دوست بہت اچھا جو آپ سے ملنے سے باز نہیں آتا، آپ اس کو دھتکاریں نا، محبت کریں اور اس کو اپنے پاس کریں، شاید آپ کے بعد و نصیب سے میل جوڑ سے اس کو بھی کبھی توبہ نصیب ہو جائے۔ آپ اس کو لا علاج کر کے دور پھینک دیں گے تو گمراہ مرے گا، تو شاید آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے کہ آپ کی بدسلوکی سے یہ دوست کو گیا۔ اگر آپ اچھا سلوک کرتے اپنے پاس بیٹھنے سے شاید یہ توبہ ہی کر جاتا۔ آپ نہ منافق کہیں نہ کوئی، یہ بھی بات غلط ہے۔ کیوں آپ کسی مومن کو کلمہ گو کو منافق کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو کہہ دیا سورہ توبہ پڑھیں کہ ایسے منافق ہیں، تو بھی نہیں ان کو جانتا، نبی نہیں جانتا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ یہ ہم کون؟ منافق نہ کہیں گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، غلطی ہے، وہ بھی آپ قاضی بن کر نا کرسی عدالت بیٹھ کر فیصلے نہ کرتے رہا کہ یہ فلاں فلاں، اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اس کے لیے اچھی دعا کریں۔ اور دعا کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی، آپ صاحب میرے بھائی نے سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کیسی بات کہی کہ جو آدمی اپنے لیے دعا نہیں کرتا، جب دعا کرتا سب کلمہ گوں کے لیے یا اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کر رہا، تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی اور جو تو نے اس کے لیے مانگا 10 گنا تیرے بھی۔ یہی اس لیے آتا نا روایتوں میں کہ اہل بیت میں سے ایک امام کے ساتھ حج کیا، ایک نے کہتا میں نے نہیں امام کو دیکھا، پورے حج میں انہوں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، مسلمانوں کے لیے کری۔ میں نے جب عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد کہا آپ لوگوں کے لیے مانگتے رہے، یہی حدیث انہوں نے سنا کر کہا کہ یار میری دعا شاید قبول ہو جانا، جب فرشتے خدا نے ساتھ کھڑے کر دیے وہ تو اللہ کے حکم سے آئے، وہ جب کہیں گے کہ تجھے بھی ملے اور جن کے لیے تو مانگ رہا انہیں ملے پھر تو ضروری قبول ہوگی۔ اس لیے کلمہ گوں کے لیے آپ دعا کریں، بڑا رشتہ ہے، حضور کی امت ہے، حضور کے ماننے والے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب میرے والدین کچھ غیر شرعی فعل کرتے ہیں، میں انہیں منع بھی کرتا ہوں، ان کی حرکات کی وجہ سے بہت فساد پھیلتا ہے، بار بار منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتے، تو کیا میں انہیں ڈانٹ سکتا ہوں؟ نہ آپ ڈانٹیں نہ، ڈانٹنے سے معاملہ خراب ہی ہوگا نا، آپ پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، وہ بھی موقع یہ نہیں کہ روز لٹ لے کر ان کے پیچھے پڑے رہے، چڑ پیدا ہو جائے گی، وہ ضد سے ڈٹ ہی جائیں گے۔
کسی طریقہ سے بہانہ بنا کر نیکی کی بات کبھی ان کے پاس کیا کریں، اور اپنے رب سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے والدین کو اسی راہ پر لا، اللہ سن لے گا۔ آپ ان کو زیادہ تنگ نہ کریں، خام خواہ ضد کی وجہ سے وہ زیادہ ہی نہ گمراہ ہو جائیں، تعلق نہیں ختم کرنا۔ جی ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن پاک میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے جو کافر منشرک باپوں ماموں کے بارے میں کہا صاحب ہما فی دنیا مال، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، خدمت کر، محبت کر، ادب سے برا۔ دین کے بارے میں بات ٹھیک ہے، سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، جبکہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں پھر بھی کچھ برائیوں میں مبتلا ہوں، دل میں پھر خیال آتا ہے کہ چھوڑو ان نمازوں کو جب برائیوں سے ہی نہیں باز آ رہے، لیکن پھر دل چاہتا ہے نماز پڑھوں، میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہوں، کیا نماز نہ چھوڑ دوں ایک ہی دفعہ؟ نماز کے بارے میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو پھر تو اس میں شک کر ہی نہیں سکتے کہ ایسا ہی ہے، مگر اگر مجھے اور آپ کو نہیں روکتی تو پھر ہمارے اس دوائی کو استعمال کرنے میں کوئی خرابی ہے؟ دوائی ایک ہے جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس بات کے لیے کامیاب ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے، میں پرہیز نہیں کرتا، اثر نہیں کرتی وہ دوائی، تو دوائی کو نہ بدنام کریں، اپنے آپ کو درست کریں، پرہیز کریں۔ تو پرہیز جو ہے کہ نماز اگر تم پڑھتے ہو تو خیال کرو کہ تم اللہ سے بات کر کے آئے ہو، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس لیے ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے لیے جب جانا تو سوچو، امام جو تھے وضو کرتے تو ان کا آتا نا کانپنے لگتے تھے امام ظفر صادق، لوگ کہتے ہیں آپ کا رنگ بدل جاتا ہے کانپنے، کہا جس کے سامنے جا رہا ہوں پچھلی نماز سے لے کر اس وقت تک ساری حرکتیں جانتا کہ دل میں کیا خیال آیا، آنکھوں سے کیا کوئی بات اسے چھپی ہے، کس منہ سے اس کے سامنے جاؤ۔ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں منہ کے، وہ ساتھ ساتھ توبہ کرتے جاتے ہیں، شرمسار ہوتے جاتے ہیں، ان کو پھر نماز روک بھی دیتے، کوئی وقت آتا ہے کہ وہ شرم کرنے لگتا ہے۔ باقی اگر آپ کی دوائی کھاتا رہے، مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھانے کے بعد انگلی ڈال کر کیا کر دو تو غذا نے پھر کیا کرنا، روزے رکھے، حج نمازیں پڑھی، حج کیے، بعد میں کیا کر دی، کیا نہ کرو، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرو، پھر ان چیزوں میں یقیناً اثر ہے۔ ایک صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک ایسی نوکری کرتا ہوں، ہمہ وقت شوز پہن کر کام کرنا پڑتا ہے، 1 منٹ بھی فراغت نہیں ہوتی، ایسی صورت میں کیا تیمم کرتے چلتے پھرتے ہی نماز پڑھ لیا کروں، اس کی کیا کوئی اجازت ہے؟ یہ سوال جو آپ نے کیا اس سے پتہ چلا کہ اسلام کیوں دارالکفر کی سکونت کو منع کرتا ہے کہ کفر کے ملکوں میں نہ رہو، وہاں نوکریاں مل سکتی ہیں، پیسہ مل سکے گا، دین تباہ ہو جائے گا، اب آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تیمم کا پوچھتے ہیں چلتے پھرتے، یہ مصیبت اسی لیے کہ ان ملعون ملکوں میں آپ رہ رہے ہیں، کیا ان کی ترقی کو کرنا؟ اب فرانس کے صدر نے یہ سکارف پر ہی کہہ دیا کہ نہیں پہننے دینا، اور ویسے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا اپنا معاملہ جو مرضی کریں، مسلمانوں کے لیے یہ کم وقت کہتے ہیں کہ عورت اپنی مرضی سے کپڑا لیتی، لینے نہیں دیتے، تو بے دین لوگ۔ جی آپ نا نماز پڑھا کریں، باقی جو ہے نا جیسے الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں دین میں بھی رخصت ہے، زیادہ عادت نہ بنائیں، کوشش کریں وقت پر پڑھیں، مگر 2 نمازیں اکٹھی ہیں، صرف ان کے فرق ظہر اثر 8 رکھیں، مگر عشاء ساتھ یہ موقع ملے نا کسی وقت اتنا وقت نکال کر سجدے کر لیے، ٹھیک ہی نہیں، اس میں زیادہ تسبیحیں بھی نہ کریں، یہ رعایت کی بات ہے، جو بھی ہے نا کسی ملک میں بھی اگر کوئی مجبوری ہے کام ہے تو ایک بار ہی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ہو گیا سجدہ رکو، 3 بار زیادہ اچھا، اس سے زیادہ کرے تو بہت اچھا، مگر ایک ہی بار کہنے سے نا رکوع سجدے ہو جاتے، یہ آپ بھی یاد رکھیں، کری جلدی ہوتی ہے، گاڑی نکلنے لگی ہے، یہ ٹائم ختم ہو رہا تو پھر یہ کر لیا کریں، ارے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ اتنا ہی کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکوع سجدہ ہو گیا، مگر ٹک کر کہنا، دوڑتے بھاگتے نہیں کہنا۔ ایک صاحب نے بہت UK سے لمبا چوڑا سوال بھیجا ہے، اس کا مختصراً صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب گناہ کی بہت بڑی اور لمبی زندگی گزاری، اللہ رحم، بینک سے قرضہ لیا، قرضہ واپس نہیں کیا، مسلم اور غیر مسلم لڑکیوں سے زنا بالرضا کرتا رہا، توبہ توبہ، اللہ اپنا، کچھ عرصہ پہلے سچی توبہ نصیب ہوئی، سب گناہ چھوڑ دیے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، لیکن 2 باتیں رہ گئیں، ایک تو بینک کا قرضہ بھی تک واپس نہیں کر سکا،
دوسرا جن کے ساتھ میں نے یہ ناجائز تعلقات بالرضا طور پر رکھے تھے ان سے بھی جا کر معافی نہیں مانگی. اس بارے میں مجھے بتا دیں کہ یہ میری معافی کیسے ہوگی, میں کس طریقے سے ان کو جا کے راضی کروں جبکہ مجھے ان کا پتہ بھی نہیں وہ کہاں ہیں. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سوچنے کی بات. غلط کام ہوتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیتا ہے, معافی کا راستہ بھی اس نے کھولا, تو معافی قبول ہی قبول ہے. باقی جو ہے نا کہ ان کا آپ کو پتہ نہیں, کیا پتہ کرنا, اور آپ جائیں گے اور ساری بات بتائیں گے لوگوں کو تو اور زیادہ اشتہار برائی کا ہوگا. نہیں, پردہ رکھ. جیسے حضور کے پاس جو لوگ آئے اقرار کیا نا, آپ نے انہیں بہت کہا کہ جاؤ چلے جاؤ اللہ سے معافی میں, وہ نہیں باز آئے مال وغیرہ, تو پھر ان کا اپنا تھا کہ ضد کی ہم نے سزا ہی لینی. آپ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو, تو معافی مانگے سچے دل سے اور اس پر قائم رہیں, اللہ سے مدد مانگے کہ وہ آپ بچا کر رکھے. باقی سب لوگ جو نا میری طرح سارے یہ پلے باندھے, میں بھی باندھوں آپ کہ جو کہتے ہیں یہ بری عادت نہیں چھوٹتی, یا یہ کام میں نہیں کر سکتا, نماز وقت پر نہیں. حل جو ہے اس کا کہ اپنے اوپر نا آپ خود کو عائد کرنے کے اتنے پیسے میں خدا کی راہ میں دوں, زیادہ کی ضروری بے شک تھوڑے ہی ہو, کہ جس دن وقت پر نماز نہ پڑی فجر کی 5 روپے غریب کو دے دیں. 2-4 دن آپ کریں, ابلیس خود آ کر شیطان آپ کو اٹھائے گا سوا کر, اٹھو نماز پڑھو. یہ پیسے دینے اللہ کی راہ میں بہت مشکل مرا. ایسے جو آ کیا جھوٹ نہیں چھوٹتا, یہ نہیں چھوٹتا, وہ آج سے وعدہ کرے کہ اگر میں نے یہ کام کیا اتنے پیسے خیرات کریں. اگلے جمعہ تک آ کر مانے گا کہ مولانا بالکل ٹھیک ہو. جب کرنا کرانے کچھ نہیں, علاج کی فکری زبانی پوچھنا ہے, کچھ نہیں بنا. یہ کفارے اپنے اوپر عائد کریں کہ میں اگر یہ حرکت کروں گا تو اتنے پیسے پھر غریبوں کو دے دیں گے. اس پر جمع رہے, ڈٹ کر کرے کام, پیسے دیتا. دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی توبہ نصیب ہو جائے گی. جی, ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب, ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کی, لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ قیامت کے دن غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا, تو جو مسلمان نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اللہ پورا انصاف کرے. اس مومن کو, مسلمان کو بھی سزا بھگتنی پڑے, کیوں اس نے اس غریب کو دکھ دیا. غیر مسلم تھا تو اللہ کا بندہ تھا, اللہ اس سے پوچھے جا کر یہ کیوں زیادتی کرتا رہا, اس کو اس کی سزا میں دوزخ جانا ہی پڑے. اگر اس سے معافی نہیں لی تو یہ نہیں کہ میں نے عیسائی اور یہودی سے ایسا کیا تو چھٹی ہو جائے, نہیں, کسی کے ساتھ ظلم کا حق ہے. زندہ تو اس سے معافی مانگے, اگر نہیں مل سکتا تو پھر اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں کہ وہ رحم فرمائے. مولانا نان مسلم کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بتایا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا. یہ جو ہمارے ملکوں میں ہے نا, معاہد, موحد نہیں معاہد, عہد سے, جن سے ہمارا وعدہ ہے, ہماری حکومتوں نے ذمہ لیا, ہماری امت نے لیا کہ ہمارے ملک میں رہو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے, جان مال کی تمہاری عزت آبرو. معاہد یا ذمہ گارنٹیڈ لوگ ہیں, گارنٹی دی, اور گارنٹی بھی اللہ رسول کے نام پر ہے, میری آپ کی نہیں, نہ یہ کسی صدر نے دی, خدا رسول نے ضمانت دی. اس لیے کہا 3 گروہ ایسے ہیں جن کے خلاف میں خود اللہ کی عدالت میں مدعی ہوں. کہیں آتا حضور نے اپنے بار کہیں کہا, اللہ کہتا کہ میں آپ ہی نا فریق بن جاؤں گا, کیا ہو تم سے نپٹو. بہت بڑی بات کہ اللہ کہتا میں ان میں ایک گروہ یہ کہ اللہ رسول کا ذمہ دے کر پھر تم نے بدل دی, ان کے ساتھ ظلم کی. بچنا چاہیے, کوئی زیادتی نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں, کیا کوئی مقتدی امام صاحب کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کر جا سکتا ہے, یا انتظار کرے کہ امام صاحب مقتدیوں کی طرف منہ کریں تو پھر وہ مسجد سے باہر نکلے؟ زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ امام کو دائیں بائیں سلام منہ پھیرنے دے, مگر اگر کسی کو ضرورت ہو نا, کوئی ایسی نکلنا, کوئی پیشاب نے تنگ کیا یا کوئی بلا رہا یا اس کو ضروری کام, تو سلام کے بعد رشتہ اس کا ختم ہو گیا, امام وہ جا سکتا ہے, روک نہیں سکتے اس کو. مولانا صاحب آپ نے سوالات کے جواب دیے, بہت شکریہ. اس لیے آج کا سیشن ختم کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.